میدان محشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اس لیے جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے. جب تمہیں معلوم ہے زندگی میں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. تمہیں جب یہ پتہ چل گیا کہ ہر چیز کی جڑ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے, تو بریلی کے امام جو 100 سال سے تمہیں پکار رہے ہیں ان کی بات سن لو. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. کل مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یاد رکھو میرے عزیزو, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ کر زندگی میں کچھ نہیں ہے. صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین اس عظمت کے پہلو کو سمجھ چکے تھے, اس لیے انہوں نے دنیا کو ٹھوکر مار دی تھی. جانتے ہیں ان کے نزدیک کسی بھی چیز کی اہمیت نہیں تھی. آج یہ باتیں میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں. جب کبھی ضرورت تمہاری زندگی میں آئے, میں ہر نوجوان کو بیدار کرنا چاہوں گا اس بات کو لے کر, سارے مسئلے سارے مدے ایک جگہ رکھ دینا. میرے مصطفیٰ کے نام کی عزت الگ ہے, یہ مقام ہی الگ ہے, اور اگر تم نے فکر کیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے مسائل کو یوں ہی حل فرمائے. سارے مسائل یوں ہی حل ہو جائیں. آج لوگ بیٹھک کرتے ہیں, میٹنگیں کرتے ہیں, کانفرنسیں ہیں, سیمینار ہیں, یعنی مسلم مسائل کے حل کے لیے. کتنے مسائل کے حل کے لیے ہم سر جوڑ کر بیٹھتے ہیں, لیکن میرے عزیزو ایک مسئلے پر آپ متفق ہو جاؤ, سارے مسائل کا حل اللہ مسبب الاسباب غیب سے پیدا کرے گا. وہ ایک مسئلے پر متفق ہونا کس بات پر ہے کہ محمد سے وفاتون ہے, کہ محمد سے وفاتون ہے. تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے, زندہ باد. ساری کائنات تمہاری طرف موڑ دی جائے گی. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, پھر آئی کمی وقار میں. صحابہ کی بات میں بتاؤں, ایک صحابیہ میں جنگ کے میدان میں جانے سے پہلے اپنے 1.5 سالہ بچے کو لے کر آتی ہے, حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے سارے مجاہدین آپ کے ساتھ جا رہے ہیں, میرا یہ بچہ بھی آپ قبول فرما دیں. 1.5 سال کا بچہ جنگ میں کیا کرے گا. اس خاتون کے جذبات کو قدر سے دیکھو, ہزاروں سلام ان کی عزت پر. وہ خاتون کہتی ہے یا رسول اللہ اس بچے کے علاوہ میرے گھر میں کوئی نہیں, میرا شوہر شہید ہو چکا, میرے گھر میں اور کوئی نہیں. جب ہر ماں اپنے جوان کو آپ کے ساتھ بھیج رہی ہے, میں اپنے بچے کو گھر میں رکھ کر کیا کروں. 1.5 سال کا بچہ لائی, لیکن کیا کرنا, کیا یہ جنگ کرے گا. خاتون کہتی ہے میں جانتی ہوں یہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا, لیکن آپ اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں دے دیں اسے. جب دشمنوں کی طرف سے تیر چلیں گے میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے, میرا بچہ ڈھال کے کام آ سکتا ہے. ان کے جذبات کو لاکھوں سلام, جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے. آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں ایک خاتون دوڑی چلی آ رہی ہے, جس کو کسی نے خبر دیا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے, پھر کسی نے کہا تمہارا بیٹا بھی شہید ہوا, پھر کسی نے کہا تمہارا بھائی بھی شہید ہوا. وہ خاتون اپنے رشتہ داروں کی شہادت کی خبر سن رہی ہے. آج اندازہ کرو عورت کے لیے ایک بیٹے کا مر جانا کتنا بڑا معاملہ ہے. پورا گھر آسمان سر اٹھا لیتی ہے, اس کا رونا دھونا آپ دیکھتے ہوں گے. ایک جوان بیٹا کسی کا چلا جائے, یہ بولنا آسان ہے, پریکٹیکل بہت مشکل ہے. ایک خاتون کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا بیٹا شہید ہوا, تیرا بھائی شہید ہوا, تیرا شوہر شہید ہوا, اس خاتون کا جواب سنیں. آنے والے سے پوچھتی ہے سارے لوگ میرے رشتوں کی انتقال کی خبر دے رہے ہو, ذرا یہ تو بتاؤ آمینہ کا لال سلامت ہے یا نہیں, مصطفیٰ کریم سلامت ہے یا نہیں. آنے والے نے کہا اے خاتون اللہ کے رسول سلامت ہے. وہ خاتون اپنا آنچل نکالتی اور کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے, ہر مصیبت چھوٹی ہے. یہ صحابہ کا جذبہ تھا, انہوں نے ذات مصطفیٰ اور نام مصطفیٰ کے احترام میں اپنا سب کچھ لٹایا.
آپ کو پتا ہے انہوں نے نہ اپنے مال کی طرف دیکھا ہے، نہ اپنے اولاد کی طرف، نہ اپنے گھر بار کی طرف۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ تم اپنے گھر بار سب چھوڑ دو، تمہارے گھر بار کی فکر تمہارے لیے ضروری ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ کریم کی ذات کا معاملہ ہے اور پھر پوری دنیا ایک طرف ہو، اس وقت تمہارا امتحان ہے تم کس کا انتخاب کرتے ہو، تم کس کا انتخاب کرتے ہو۔ اس لیے ابھی چند دنوں پہلے ایک سیاسی آدمی تھے بیچارے، تو کہہ رہے تھے مولانا آپ تو تقریریں بہت سارے کرتے ہیں لیکن الیکشن آتا ہے تو آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو ہم تو ادھر سے ادھر نچا دیتے ہیں، مسلمانوں کو نچا دیتے ہیں، ساری پارٹیوں میں تو جے جے کرتے ہوئے آپ کے لوگ گھومتے رہتے ہیں، وہ ہمیں طنز کر رہے ہیں، ٹانٹ مار رہے ہیں، تانا مار رہے ہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے آپ 500 روپے دیتے ہوں گے تو آپ کے پاس بھی جاتے ہوں گے، پھر کوئی دوسری پارٹی والا 1000 دیتا ہے تو اس کے پاس بھی جاتے ہوں گے، یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ انہوں نے کہا سب جگہ تو یہ جھنڈے لے لے کر کے جاتے ہیں اور پیسہ وصول کرتے ہیں۔ میں نے کہا ہوتا ہوگا، مانتا ہوں میں یہ بات کہ ہمارے نوجوان یا کوئی بھی جوان جاتے ہوں گے اس پارٹی میں اس پارٹی میں پیسہ لاتے ہوں گے۔ میں نے کہا کان کھول کر کے سن لو، مجھے یہ یقین ہے ہمارے معاشرے کے متقی پرہیزگار آدمی کی بات نہیں کرنا، ایک جاہل سے جاہل لڑکے کو بھی کھڑا کر دینا میرے سے سیاسی آدمی سے۔ میں نے کہا آپ بھی اگر میری اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں تو میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان سے میں نے یہی کہا ہوتا ہوگا 500 1000 میں ادھر ادھر در بدلو پن، لیکن کبھی ایسا کرو کسی محلے سے ایک عام جوان کو لا کر کھڑا کرو، جاہل سے جاہل آدمی، تم 1 کروڑ روپے لے کر کھڑے رہنا، پارٹی کی بات مت کرنا، پارٹی کی بات مت کرنا، اس ایک جاہل جوان کے سامنے 1 کروڑ روپے ادھر رکھو، ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر رکھو اور پھر پوچھو اس سے کہ تجھے یہ چاہیے یا یہ چاہیے۔ میں ان سے کہا میں بغیر دیکھے وجدان میرا کہتا ہے، یقین میرا کہتا ہے ہندوستان کے شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے مغرب تک ہمارے محلوں میں جینے والا ایک عام بچہ بھی یہ کہے گا لے جا تیرے 1 کروڑ کی دولت، میں ٹھوکر مارتا ہوں اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت عوامی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور نعرہ